وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اور 61، 62، 63، درس نمبر 273. آج کا موضوع: کیا ہم حق کو عملاً تسلیم کرنے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے. الحق من ربك فلا تكن من الممترین. یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. فمن حاجک فیہ، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل تعالوا، تو آپ ان سے کہیں کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹے، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹے بلاؤ، ونساءنا، اور اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں بلائیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود بھی آئیں، وانفسکم، تم خود بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. سامعین کرام،
مخاطب داعی الحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اول مخاطب ہیں، اور یہ مضمون ہے نجران کے 9 ہجری کا۔ شان نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں، 9 ہجری نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور انہوں نے یعنی مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مذہب اور اسلام کے متعلق بات چیت کی، اور یعنی ساری باتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت فرما دی، لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ تم اگر مجھ سے بحث کرتے ہو زیادہ تو فیصلہ کر لیں گے۔ تو آج کی آیت جو ہے اس فیصلے کے بارے میں ہے، اور یعنی یہ ایک دعا ہے، مباہلہ اسے کہتے ہیں، مباہلہ۔ اب بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایک گروپ داعی الحق سے بحث کرے تو یہ مباہلے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور اس میں دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، یا اللہ کی لعنت ہو۔ تو بہرحال اس وقت شان نزول کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی، وہ تو نہیں ہوئے، وہ نہیں آئے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم باج گزار رہیں گے، آپ کو جزیہ دیں گے۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس میں تھوڑا سا سبق ہے، بلکہ زیادہ ہے، اور اس تمام مضمون میں دیکھیں، ایک تو میں عرض آپ کو یہ کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے۔ اہل کتاب ہر دور میں ہے، آج بھی اہل کتاب ہیں، اس وقت یہود و نصارہ تھے، اور آج کل کے یعنی دیکھیں آج مناظرے ہوتے ہیں نا، ویسے تو مناسب نہیں ہے، یعنی مناظرے سے کبھی بھی حق کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی مان کے نہیں دیتا۔ مناظرہ جو ہے یہاں تو مناظرہ نہیں ہے، یہ مباہلے کی بات ہے، مباہلے کی، اللہ کی لعنت۔ تو بہرحال یہ جائز ہے، اور یہ ہو سکتی ہے، اس وقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ یہی ہے جو کہ بیان ہوا، آپ نے سنا۔ اور آگے اگلی آیت، ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بیان سچا ہے۔ وما من الہ الا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں ایک بات کہوں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اور یہ ایک اس کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک واضح مثال ہے کہ عیسائی جو ہے وہ آئے نجران کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو ان کے ملک کو اس پر قبضہ بھی کر سکتے تھے، لیکن حکومت یعنی ظاہر ہے کہ وہ نظام کو تسلیم کر چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور ہمیں جزیہ دیا کرو، اور یہی ابھی تک ہے قانون اور رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک بات پر ہم متفق ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی کو یعنی ہم میں سے کوئی آپس میں کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بات سے بھی پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہہ دیں
کہ تم گواہ رہو بے انا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، یعنی جب حق اور باطل کی مخاصمت ہوتی ہے اور باطل اگر جھگڑا شروع کر دے اہل حق کے ساتھ، تو ایک تو اس کا مباہلے کا طریقہ کار ہے جو بھی بیان ہوا، اور دوسرا جو ہے یہ کہ چند باتوں پر جو اصولی باتیں ہیں ان پر یعنی فیصلہ کر لے۔ دیکھیں اس میں یعنی اہل اسلام جو ہے اور دوسرا فریق جو وہ بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے مطابق وہاں کے عیسائی جو ہیں، یعنی نجران کے عیسائی جو ہیں، یہ آیت اسی 9 ہجری کی ہیں، اور ان کو پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ایسی یعنی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں جو تمہارے درمیان ایک سی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور کسی اور کو رب نہیں تسلیم کریں گے۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے بنیادی بات یہ ہے، ایک تو اصول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر مخالف فریق ہے، یعنی آج دیکھیں میں اصل میں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا اس لیے رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے اور اپنا لیے ایک نام رکھ دیا ہے، بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بندگی یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ فرقے بٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر فرقہ حق پہ ہے، اور یہ ہمارے آج کل جو فرقے ہیں یہ ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، فرقواریت کی بات ہے نا، تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک چیز اس آیت نمبر 64 میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز جو انسانیت کے لیے ضروری ہے وہ بندگی رب ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور صرف اللہ ہی کو رب بنانا ہے۔ یہی بات جو ہے میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ یہی بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک تو ہم سمجھتے نہیں ہیں عبادت، یہاں اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا۔ اب مجھے یعنی آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس آیت کو پڑھ کے آپ کو اپنے یعنی زندگی جس طرح کی ہم گزار رہے ہیں یہ معاشرہ، اس کو لگتا یوں ہے کہ ہم تو نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور ہم کسی اور کو اللہ کے سوا اپنا رب تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں، الہ جو ہے ہمارا اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ دیکھیں، میں بات کو بڑھاؤں گا نہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نشرک بہ ولا نشرک بہ شیئا، جو بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں انسان کی کامیابی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد بنا لو اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ ہی کو اپنا رب مان لو۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تھوڑی سی میں وضاحت تو ضرور کروں گا ان یہ تینوں باتوں کی۔ دیکھیں بندگی، میں نے آپ کو کہا بندگی ہوتی ہے الہ واحد کی، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو ایک تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیاوی مفادات کے سامنے۔ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ تردد نہ ہو سمجھنے کے لیے، ہمارا دنیا اور دنیاوی مفادات کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، ہمیں اللہ سے زیادہ اور چیزیں محبوب ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیں شرک فی الذات ہے اور ایک شرک فی الصفات ہے۔
ذاتی شرک تو لوگ نہیں کرتے عمومی طور پہ. مکے کے جو مشرک تھے وہ بھی شرک ذاتی نہیں کرتے تھے، شرک صفاتی کرتے تھے. اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا لیے تھے. ہم بھی یعنی شرک صفاتی میں مبتلا ہے. اور وہ کس طرح اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے سوا اللہ محبوب واحد ہے ہمارا، ایک ذات ہے جو محبت کے قابل ہے، لیکن ہماری محبتیں اگر نہیں ہیں تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اور باقی محبت تو ہم نے دنیا کو دے دی، اہل دنیا کو دے دی. مال ہمیں محبوب ہے، اپنی پوزیشن، اپنی ذات، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنا شوہر، یہ سب ہمیں محبوب ہے. اپنا گھر، اپنی کھیتیاں، اپنی گاڑیاں، یہ اپنے محبوب ہے. تو محبت تو ہماری میٹیریل کے ساتھ ہے. سچی بات یہ ہے اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی محبوب ہے ہی نہیں. دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اتنی جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اب دیکھیں محبوب واحد ہمارا اللہ ہے. شدید محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ درست ہے اور ہونی چاہیے. اور اگر کسی اور کے ساتھ آپ کے دل کا میلان ہو گیا، اور ہمارا تو ہو چکا ہے، اس میں تو اگر آپ انکار کریں گے تو وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب واحد ایک ذات ہے اور وہ اللہ، اور دیگر محبتیں میری اللہ کے واسطے ہیں، تو آپ کا ایمان کامل ہے. یہ خوشخبری بھی میں آپ کو سنا دوں، اور یہ میں نے اللہ کے محبوب سنا رہے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کی وجہ سے، بغض رکھا اللہ کی وجہ سے، دیا اللہ کی وجہ سے، اور روک لیا اللہ کی وجہ سے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. فقد استکمل الایمان. تو اچھا، اب یہ ایک تو محبت کی بات ہے. دیکھیں میں وضاحت کروں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی فرمایا. لیکن افسوس سے ہماری جو ذہنیت ہے وہ اس طریقے سے اس پہ زنگ چڑھ گیا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم شرک فی الذات شرک فی الصفات اور شرک فی الاطاعت کہ ہم قائل ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن ہم تو کریں گے. دیکھیں یہ جو شرک صفاتی ہے یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ایسا معاشرہ ہمیں ملا ہے جس میں یہ شرک صفاتی عام ہے. اچھا، پھر ہم جب بڑے ہو گئے اسی معاشرے میں تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. اب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، نہ ہم ان آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں. بھئی کوئی کتاب پڑھ لو، اللہ کی کتاب پڑھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لو، کسی سے سن لو، کسی اہل اللہ سے، اہل ذکر سے تم پوچھو کہ بھئی یہ شرک صفاتی ہے کیا ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں. یہ سوال یعنی آپ خود دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ شرک صفاتی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں تو ہمارا یعنی دین کا معتبر مسئلہ ہے، شرک فی الذات یا شرک فی الصفات، یہ دونوں شرک ہیں. شرک ذاتی تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو شرک صفاتی ہوتا ہے. مشرکین مکہ بھی شرک صفاتی کر رہے تھے، ہم بھی شرک صفاتی میں مبتلا ہیں. دو اہم باتیں ہیں سامنے کرام، بلکہ تین ہیں.
شرک فی المقصد، شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان تینوں میں ہم نے مبتلا ہے۔ ہمارا مقصود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہ منزل ہے نہ کوئی مقصود ہے، لیکن ہماری منزل تو دنیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عالم بول رہا ہے یا کوئی مفتی صاحب ہیں یا کوئی، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ خود قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، میں صرف دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ شرک ہے کیا۔ اور یہاں اور دیکھیں یہ جو آیت نمبر 64 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بالکل وضاحت ہے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اس کے ساتھ ہم شریک نہیں کرتے، برابر نہیں کرتے۔ اب برابر تو ہم نے کیا ہوا ہے، بلکہ برابر سے کچھ زیادہ ہے۔ محبت اللہ سے نہیں ہے، مقصود اللہ نہیں ہے، بندگی اللہ کی نہیں۔ یہ تو شرک سے کچھ درجات اوپر ہو گئے سامنے کرام، اور میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ دیکھیں گناہ جو ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، آپ کا ایمان باللہ ہے، آپ کا معبود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے۔ اب انسان کمزور ہے، زندگی گزارتے ہوئے کسی وقت بھی اس کا قدم ڈگمگا سکتا ہے، یہ پھسل سکتا ہے، یہ گر سکتا ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ فوراً توبہ کر اور اس کو نیکی کر کے اس برائی کو مٹا دو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ گناہ ہے، گناہ کو تھوڑا سا سمجھیں۔ گناہ یہ ہے کہ یعنی آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے دل و جان سے، ایمان آپ کے دل میں ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ ڈگمگا جائیں، آپ پھسل جائیں، آپ گر جائیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ گناہ پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن میں کہ بھئی تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے گناہ میں ویسی بھی معاف کر دیتا ہوں۔ حضور میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کامل وضو کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز کامل پڑھتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ سے پوچھا، سوال کیا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت وہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ میل کا کوئی ذرہ رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور 5 وقت اس کے جسم پہ تو کوئی میل کا ذرہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جب مومن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ دیکھیں ہمارا معاملہ جو ہے یہ مان جائیں آپ بہت زیادہ مختلف ہے۔ ایک تو ہمارا ایمان باللہ ہے ہی نہیں، نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے، نہ ایمان بالرسول ہے، یعنی جو حقیقی معنوں میں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ صرف شعر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے زبانی دعویٰ کرنے والو ایمان کا حقیقی ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی اللہ پر اور اس کے ایمان پر حقیقی ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ پہ
یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، کوشش کر رہے ہیں مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو دراصل ہم دھوکہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آج مجھے نہیں لگتا، آپ دیکھ لیں 1 ارب 125 کروڑ مسلمان ہیں، 125 کروڑ کم و بیش، ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ میں شرک صفاتی میں مبتلا ہوں۔ آج کل وہ ایک وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس اسے کہتے ہیں، لوگ بڑے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، انجانہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو اب یہ ہے نا کہ بڑا ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی کسی کو اگر کھانسی بھی ہو جائے اور کھانسی ذرا زیادہ ہو جائے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو ٹیسٹ کرانا ہے، کہیں مجھے کرونا وائرس تو نہیں لڑ گیا، تو وہ پھر 6-7 ہزار روپے دے کے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں۔ آپ لوگ ٹیسٹنگ کراتے ہیں نا لیبارٹریوں میں جا کے، لیکن 125 کروڑ افراد ہیں جو زبان سے دعوی ایمان کرتے ہیں، ایک شخص بھی اس میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہے یا یہ مان لے کہ یار میں تو کیا کروں، میرا تو بغیر غیر اللہ کے محبت کے میرا چارہ نہیں ہے، اور فلاں چیز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا کی بعض چیزوں کو کچھ کسی کی محبت کسی سے ہوتی ہے، کسی سے ہوتی ہے، کہتے ہیں بڑی پیاری لگتی ہے، یہ کام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا محبوب ہے، حالانکہ وہ تو اس کا تعلق مٹیریل سے ہوتا ہے، مال و دولت سے محبت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں تو بڑا زیادہ شدید ہے، بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ شرک صفاتی میں تو ہم مبتلا ہیں، یہ بات مان لیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر آپ کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر داعی الحق کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِن تَوَلَّوْا، تو تم کم از کم اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہنا اور تم اپنا سر اللہ کے سامنے سر جھکائے رہنا۔ تو بہرحال شرک صفاتی کا میں بیان کر رہا تھا اور تھوڑا سا مضمون رہ بھی گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ مخالفین آپ سے بحث کریں، جھگڑیں حق کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس حقیقت کا علم آ گیا،
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم، تو آپ ان سے کہیے تعالو آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے خود بھی حاضر ہوتے ہیں، تم بھی خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ سے التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔